الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ جناب صدر، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات علماء اکرام، میرے عزیز دوستو، پس پردہ بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنوں، تقریر کا تو وقت نہیں ہے، میں اپنی دل کی خوشی کو ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ ابھی بتلایا کہ اصل تو ہمارے مہمان خصوصی حضرت الحاج مولانا محمد آصف صاحب ندوی قاسمی دامت برکاتہم ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے، ان کی نصیحتیں ہوں گی۔ مجھ کو حکم ہوا کہ 5-7-10 منٹ کے لیے بولوں۔ میں اپنی یہ خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ قاری محسن صاحب میرے دوستوں میں ہیں، ان سے برابر مدرسے کے بارے میں، جامعہ کے بارے میں معلوم ہوتا رہتا تھا۔ ماشاءاللہ سن کر بہت خوشی ہوا کرتی تھی۔ آج جامعہ کو دیکھ کر اور جامعہ کی ترقی کو دیکھ کر، جامعہ کے اندر پڑھنے والی طالبات کو دیکھ کر واقعی دل سے دعائیں نکل رہی ہیں کہ اللہ رب العزت اس جامعہ کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، یہاں کے ذمہ داران حضرات کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے، اور سب کے پیر و مرشد حضرت الحاج مولانا محمد عرفان صاحب، جن کی سرپرستی کے اندر یہ جامعہ ماشاءاللہ بہت ترقی کے اوپر گامزن ہے، اللہ ان کی بھی صحت اور عافیت کے ساتھ عمر میں برکتیں پیدا فرمائے۔ میں کہتا ہوں دوستو، یہ آج جو بچیٹی گاؤں کے اندر جو اتنا فیض ہمارے سامنے جاری اور ساری ہے، اور جو یہ علم کی ترقی ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، بچوں کی زبانی جو ہم نے ماشاءاللہ اتنا اچھا کلام سنا ہے اور دیکھا ہے، میرے پیارے دوستو، حضرت مفتی مظفر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جو مظاہر علوم سہارنپور کے ناظم اعلیٰ تھے، انہی کے خلیفہ و مرشد حضرت الحاج مولانا محمد اسلم صاحب نور اللہ مرقدہ، پورا علاقہ نہیں، ہندوستان نہیں، ہندوستان سے باہر دوسرے ممالک کے اندر اس وقت بھی چرچا تھا، اور حضرت کے آج بھی خطابتوں کو پڑھ پڑھ کر لوگ بیانات کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، مختصر یہ کہ حضرت کا یہ فیض، حضرت مفتی مظفر حسین سے یہ فیض چلا ہے حضرت الحاج مولانا محمد اسلم صاحب نور اللہ مرقدہ کی طرف، اور وہاں سے وہ فیض چلا ہے حضرت الحاج مولانا محمد عرفان صاحب دامت برکاتہم کی طرف، اور آج اس بچیٹی گاؤں کے اندر اللہ نے جنگل کے اندر منگل بنا رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ اور ہم کو
یہ جو بچیا اتنا اچھا اور عمدہ پروگرام ہمارے سامنے پیش کر رہی تھی، یہ ہمیں عطا فرمائی، اور یہ تعلیم کی برکت سے یہ ہمارا گاؤں آج خوشنما معلوم ہو رہا ہے۔ یہ حضرت مولانا محمد عرفان صاحب کا فیض ہے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، صرف ایک دو واقعہ سنا کر بات پوری کرتا ہوں۔ ابھی بچیوں نے بہت اچھے مکالمے پیش کیے، اگر ان کی باتوں کو دیکھا جائے تو بہت وقت ہوتا ہے اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے، لیکن مختصر یہ ایک تو بچیوں نے بھی مکالمہ بیٹا اور بیٹی کا پیش کیا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ آج جو ہمارے بڑے بڑے اللہ والے، آج ہمارے جو بڑے بڑے مشائخ ہیں، ان سب کی کامیابوں کے پیچھے کس کا راز ہے؟ عورت کا راز ہوتا ہے۔ عورت اگر نیک اور صالح ہوتی ہے تو اس کا فرزند بھی نیک اور صالح ہوتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ اور بچی کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ ماں کی آغوش کے اندر، ماں کی گود کے اندر بچے کو جیسی تعلیم دی جاتی ہے، جیسا سلیقہ سکھایا جاتا ہے، جیسی تربیت دی جاتی ہے، وہ بچہ اور بچے بڑے ہو کر اسی طریقے سے اسی تعلیم اور تربیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اور میرے پیارے دوستو، آپ کو بتاؤں ایک واقعہ، حضرت علامہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ دلی کے اندر قطب مینار سنا ہے نہیں؟ قطب مینار ہے، وہ قطب مینار علامہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی نسبت پر اور آپ کے نام پر اس کو بنایا گیا ہے۔ اسی کے برابر میں حضرت کا مزار ہے۔ ان کا ایک واقعہ ہے، جس وقت وہ بچے تھے مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، میں اپنی ماں اور بہنوں سے خاص طور سے کہتا ہوں کہ غور سے سنیں، جس طریقے سے ان ماں نے اپنے بچوں کے لیے قربانی دی، ان کا ایمان بنایا، ان کا ذہن بنایا، ان کو تربیت سکھائی، اسی طریقے سے میری ماں اور بہنیں آج بھی اگر اسی طریقے پر ہم چلیں، اپنے بچوں کو تربیت کریں، تو آج بھی قطب الدین بن سکتے ہیں، آج بھی امام غزالی بن سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، تو آپ بچپن کے اندر تھے، مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ مدرسے سے واپس آئے، آ کر امی سے کہا کہ امی جان، میں مدرسے سے آ گیا ہوں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، روٹی دے دیجئے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا، روٹی دینے والا تو اللہ ہے، آپ اللہ سے روٹی مانگے۔ وہ کہنے لگے کہ امی جان، اب اللہ سے کیسے مانگو؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا وضو کرو اور مصلی بچھاؤ، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھو، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ، میں پڑھ کر مدرسے سے آ گیا ہوں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، اللہ جی مجھے روٹی دے دیجئے۔ چنانچہ ماں نے جس طریقے سے سکھایا، بچے نے اسی طریقے سے 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے دعا کی۔ ادھر یہ نفل پڑھ رہے تھے، دعا کر رہے تھے، ادھر ماں روٹی پکا کر اندر کمرے میں اس کو چھپا دیا۔ چھپانے کے بعد ایک طرف ہو گئی، تو جب بچے نے دعا مانگی، مانگنے کے بعد پھر اماں سے کہا کہ امی جان، اب روٹی کہاں ملے گی، کیسے ملے گی؟ تو امی جان کہتی ہے کہ بیٹا تلاش کرو، شاید اللہ کہیں سے دے دے۔ پیارے دوستو، یہ بچہ اندر گھر میں جاتا ہے، روٹی تلاش کرتا ہے اور بچے کو روٹی مل جاتی ہے۔ بچہ روٹی کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور روٹی کھا لیتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے دن آ کر پھر آیا، پھر اسی طریقے سے امی نے کہا کہ بیٹا اللہ سے مانگو۔ اسی طریقے سے وضو کر کے نفل پڑھی اور اللہ سے روٹی مانگی۔
اسی طریقے سے امی جان نے گھر کے اندر روٹی بنا کر چھپا دی، بیٹے کو کہا کہ بیٹا تلاش کرو، تو بیٹے نے تلاش کی تو روٹی پھر مل گئی۔ اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ امی جان کسی پروگرام کے اندر چلی گئی تو بچہ مدرسے سے گھر کے اندر آ گیا۔ امی جان کو آنے کے اندر دیر ہو گئی تو دیکھا امی نے کہ بچہ گھر پر پہنچ گیا ہوگا اور میں یہاں پر ہوں، تو دل کے اندر پریشانی ہو گئی اور اللہ کے سامنے رونے لگی اور یوں کہنے لگی کہ اے اللہ، میں نے اپنے بچے کا ایمان بنایا، یقین بنایا تیری طرف، تیری ذات کی طرف میرے بچے کا یقین بن گیا۔ اے اللہ، اگر آج میرا راز کھل گیا، آج بچے کو روٹی نہ ملی تو یہ میری محنت بیکار چلی جائے گی اور یہ بنایا بنا ایمان اور یقین اس کا بچے کا ختم ہو جائے گا۔ اے اللہ، اس کی لاج رکھ لینا۔ چنانچہ امی چلی وہاں سے، چلتے چلتے دیر ہو گئی تو جس وقت کے اندر امی جان گھر میں پہنچتی ہے تو دیکھا بیٹا چارپائی پر پڑا ہوا ہے اور سو رہا ہے۔ چنانچہ امی جان آئی اور آ کر بیٹے کو اٹھایا اور معلوم کیا بیٹا سر پر ہاتھ پھیرا، چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بیٹا آج تو تمہیں بہت بھوک لگ رہی ہوگی، آج تو بہت بھوک لگ رہی ہوگی۔ تو بیٹا اٹھا اور ہنستا ہوا کہنے لگا کہ نہیں امی جان، نہیں مجھے بھوک نہیں، میں نے تو روٹی کھا لی۔ امی دہل گئی اور معلوم کیا کہ بیٹا روٹی کہاں سے کھا لی، کہاں سے روٹی ملی؟ تو بیٹے نے کہا کہ امی جان، جس طریقے سے مجھے آپ نے سکھایا تھا اسی طریقے سے میں آیا مدرسے سے اور میں نے وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھی اور اسی طریقے سے اللہ سے روٹی کو مانگا اور پھر میں نے اسی طریقے سے تلاش کیا اور مجھے روٹی مل گئی اور میں نے وہ روٹی کھا لی۔ لیکن اے امی جان، آج کی روٹی میں اور پہلی روٹی کے اندر کیا فرق ہے؟ آج روٹی کھانے کے اندر جتنا مجھے مزہ آیا ہے اس سے پہلے روٹی کھانے میں اتنا مزہ نہیں آیا۔ میرے پیارے دوستو، یہ دیکھیں یقین کی بات کہ اللہ کی ذات پر یقین بن گیا بچے کا۔ ماں نے روٹی نہیں بنا کر رکھی لیکن اللہ نے غیب سے بچے کے لیے روٹی بھیج دی۔ میری ماں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم سکھاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان کا یقین بنایا جائے۔ اللہ کی قسم، ہمیں ضرورت ہے اپنے بچوں کی تربیت پر محنت کرنے کی، اپنے بچوں کی بچیوں کو تعلیم سکھانے کی۔ آج ہم تعلیم تو سکھلا رہے ہیں لیکن میرے پیارے دوستو، جو اصل تعلیم ہے اس تعلیم سے پیچھے ہٹ کر ہم دنیاوی تعلیم کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، وقت نہیں ہے، یہ قرآن کی تعلیم، یہ اللہ کے مقدس کلام کی تعلیم، یہ حدیث پاک کی تعلیم، یہی اصل تعلیم ہے اور اسی تعلیم کو سیکھنے اور سکھانے سے اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی ترقی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اسی تعلیم کو ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائیں گے۔ پیارے دوستو، ہمیں سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، بزرگوں کے پاس جانا چاہیے، بزرگوں کی باتوں کو سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ میرے پیارے دوستو، یہ آخر وقت چل رہا ہے، نہ جانے کب آج ہم ہیں کل نہ ہو اور قیامت بہت قریب ہے۔ آج ہی جو کرنا ہے کر لے، آخر موت ہے۔ فکر عقبہ کی کر، آج ہی باخبر، کل نہ کر، کل کی کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آئی ہے کبھی اور نہ آئے گی کل، کل تو کل، ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ ہمیں پیارے دوستو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینی چاہیے، اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور سناتا ہوں کہ آج اگر تمہارے سامنے کوئی بھلائی کا کام آتا ہے، خیر کا کام آتا ہے تو اس کو کر گزرو، کل کی مت سوچو کہ کل کریں گے، پتہ نہیں کل آئے یا نہ آئے۔ ایک مرتبہ بادشاہ ہارون رشید تھا، وہ اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ ٹہلنے کے لیے چلا گیا، کہا کہ چلو ٹہل کر آئے۔ تو ایک اللہ والے تھے بہلول،
وہ راستے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بہلول جو تھے وہاں مٹی کا گھر بنا رہے تھے. مٹی کا گھر چھوٹے چھوٹے بچے بناتے ہیں نا, تو اس طریقے سے مٹی کا گھر بنا رہے تھے اور یوں پکار رہے ہیں کہ لے لو بھائی 1 درہم کے اندر جنت کا گھر, لے لو 1 درہم میں جنت کا گھر. تو بادشاہ ہارون رشید وہاں پہنچے اور اس سے معلوم کیا کہ کیا کر رہے ہو, کیا بیچ رہے ہو, کہ میں جنت کا گھر بیچ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جنت کا گھر کیسے, یہ کیسے, تو مٹی کا گھر ہے. انہوں نے یوں کہا کہ ہاں جو میرے پاس ہے یہ گھر لے گا مٹی کا, میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ جنت میں اس کا محل بنا دے. تو بادشاہ ہارون رشید نے سوچا رہے تو اسی بات ہے, تو چلو وہ آگے چلے گئے. پیچھے سے ان کی بیوی زبیدہ آئی, اس کے پاس سے گزرنے لگی تو اس نے ان کو بھی کہا کہ لے لو جنت کا گھر. تو زبیدہ پہنچی اور اس نے معلوم کیا کہ کیا بیچ رہے ہو بہلول. اس نے کہا کہ میں جنت کا گھر بیچ رہا ہوں. کہ کتنے کے اندر, 1 درہم کے اندر. تو زبیدہ نے 1 درہم نکالا فوراً اور نکال کر اس کو دے دیا اور وہ گھر لے لیا. چنانچہ واپس چلے گئے. واپس جانے کے بعد رات میں سو گئے تو بادشاہ ہارون رشید جب سوئے ہوا تھا تو خواب کے اندر ان کو دکھایا گیا, ان کو جنت کی سیر کرائی اور وہاں دیکھا کہ جنت کے اندر ایک محل ہے جس محل کے اوپر زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے. چنانچہ بادشاہ ہارون رشید اٹھے اور اس گھر کے اندر داخل ہونے لگے تو وہاں پر دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا چوکیدار. اس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو, کہ میں اندر جا رہا ہوں. کہ نہیں, تمہارا کیا نام ہے, کہ ہارون رشید. کہ اس کے اوپر تو زبیدہ کا نام ہے, تمہارا نام نہیں, تم پیچھے چلے جاؤ, زبیدہ ہی داخل ہو سکتے, تم نہیں داخل ہو سکتے. اب وہ واپس آیا, آنکھ کھل گئی. اب صبح میں اس نے دیکھا کہ یار یہ تو میں نے بہت غلط کر لیا, 1 درہم کی بات میں لے لیتا تو جنت کے اندر زبیدہ کا تو محل بن گیا, میرا بنا نہیں. لیکن زبیدہ سے اپنی بیوی سے بیان نہیں کیا. اگلے دن پھر جلدی سے کہا کہ زبیدہ چلو گھومنے کے لیے چلتے ہیں. ذہن کے اندر وہی تھی کہ جلدی سے جاؤ, جلدی سے جا کر وہ محل لے لوں, وہ 1 درہم کے اندر خرید لوں گا, جنت میں میرا بھی محل بن جائے گا. چنانچہ جس وقت کے اندر وہ گئے تو بہلول بیٹھے ہوئے تھے وہاں اسی طرح, کہا کہ لے لو جنت کا گھر. چنانچہ بادشاہ لپکا جلدی سے اور کہا کہ لاؤ بھائی مجھے تو جنت کا گھر. کہا کہ ہاں لے لو. کہ کتنی قیمت ہے اس کی, اس کی قیمت, اس کی قیمت ہے تمہاری پوری بادشاہت. ارے بھائی پوری بادشاہت, میں کیسے اپنی بادشاہت کو دے سکتا ہوں. تو بہلول نے کہا کہ بھائی کل تو, اس نے کہا بادشاہ نے, کل تو 1 درہم میں دے رہے تھے, تم آج پوری بادشاہت کیسے کہہ رہے ہو. کہ ہاں وہ کل کی بات تھی اور یہ آج کی بات ہے. کل 1 درہم میں تھا اور آج یہ محل, آج یہ مٹی کا گھر میں تمہیں تمہاری پوری بادشاہت کے اندر بھی نہیں دوں گا. تو میرے پیارے دوستو, آج جو ہے اچھا نیک کام جو ہے کر لو. اس جامعہ کے اندر زیادہ سے زیادہ تعاون کرو, زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ, ان کو تعلیم سکھاؤ. زیادہ سے زیادہ یہاں پر اللہ کے دین کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے زیادہ سے زیادہ یہاں پر تعاون کیا جائے. اللہ انشاءاللہ اسی جامعہ کو میرے اور آپ کے اور پوری آپ کی بستی والوں کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائیں گے. اللہ مجھے بھی, آپ کو بھی, ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعہ